الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے کہ یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا دنیا اور آخرت میں اکثر فائدہ الحمدللہ عز و جل، اور درود پاک کا جو عمل ہے یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ مطلب دنیا میں بے شمار تکلیفوں سے ہمیں درود پاک کی برکتوں سے رب کریم بچاتا ہے، رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے، بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے لیے بے شمار نیکیاں الحمدللہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ رب کی رحمتیں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں کال سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو چکی ہو۔ ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں تاکہ اپنے سوال کے جواب میں آپ وظائف نوٹ فرما سکیں۔ ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرور لکھ لیا کریں، وقت ضرورت انشاءاللہ آپ کو کام آئیں گے۔ رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آج جمعرات ہے مگر ابھی مغرب نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ مغرب کے بعد جب ہم آئیں گے تو پھر درود پاک بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ یاسین شریف کی فضیلت بھی سنیں گے۔ تو اس سے پہلے کچھ کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی نام ہے امیر دین۔ امیر الدین؟ جی امیر دین۔ صحیح ہے۔ والدہ؟ اور ماں کا نام ہے زینت۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی ان کو یہ مسئلہ ہے کہ 1 سال سے ان کا یہ حالت ہے کہ 2 ہفتوں میں یا مہینے میں سینہ نا بہت بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کی عمر کیا ہے؟ اس کی عمر کم سے کم 30 سال کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں اور ان کا حساب بھی لگاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پروگرام دیکھیے، جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی مجھے یہ پوچھنا تھا، میں کام کر رہا ہوں لیکن کوئی نام بتا دیجئے۔ محمد طاہر نام ہے میرا۔ محمد طاہر کی والدہ؟ حسینہ بیگم۔ حسینہ بیگم۔ کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سر میں بہت عرصے سے جیسے ایک گھر کا حساب کتاب بالکل بھی سیٹ نہیں چل رہا ہے۔ اچھا، کام کرتے ہیں مطلب پیسے وغیرہ بچتے نہیں ہیں، نکل جاتے ہیں ادھر ادھر؟ بالکل نہیں بچتے، بالکل نہیں ٹھیک ہے، بچتے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ برکت کے لیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب جی وہ نا میں نے اپنے ہسبینڈ کا استخارہ کروانا تھا۔ ان کا اور ان کی امی کا نام بتائیے۔ ہسبینڈ کا نام ہے ندیم حسین۔ صحیح ہے، ندیم حسین۔ بالکل ٹھیک۔ ان کی امی کا نام؟ ان کی امی کا نام بشیرہ بی بی۔ بشیرہ بی بی۔ مسئلہ کیا ہے بہن؟ ان کے کاروبار کا ویزے کا مسئلہ ہے۔ کہاں ہے وہ؟ ہیں کہاں؟ ملک سے باہر ہیں؟ ہاں جی۔ کون سی جگہ؟ دبئی، شارجہ۔ اچھا، ویزے میں بھی مسئلہ ہے اور کاروبار کا بھی مسئلہ ہے؟ ہاں جی، ویزے کا بھی ہے اور کاروبار کا بھی ہے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی اقبال صاحب میرا نام عرفان ہے۔ جی عرفان اور بھائی۔ میری والدہ کا نام ممتاز ہے۔ ممتاز، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنا حساب لگوانا ہے اور اپنی دکان کا حساب لگوانا ہے۔ کس چیز کی دکان ہے؟ حساب لگا کے بتا دیں۔
दुकान किस चीज़ की है? दुकान अभी खाली है, उधर काम शुरू करना है। क्या काम करेंगे इरफान भाई? ना दुकान पे काम करना है, वो बच्चों की जो कंप्यूटर वाली जो गेम होती है वो लगानी है। गेम्स, उसका भी हिसाब लगा के बता दें। गेम्स वगैरह कंप्यूटर पे जो गेम्स होती पहले तो इसके लिए शरई तौर पे फतवा लेना पड़ेगा, ये जायज़ कारोबार है भी या नहीं है। बहरहाल मैं आपके दुकान के लिए बताता हूँ कि क्या आपको दुकान के लिए करना है। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन फरमाइए। जी बात करनी है मैंने। जी फरमाइए, इकबाल बाबा अर्ज कर रहा हूँ, फरमाएं। अच्छा, मेरे भाई का नाम बिलालुद्दीन है। क्या और नाम है? अम्मी का नाम रशीदा बानो है ना। क्या नाम है भाई का? मेरे भाई का नाम बिलालुद्दीन है। बिलालुद्दीन। जी बिलालुद्दीन। ठीक है, बिलालुद्दीन हो गया। माँ का नाम रशीदा। मसला और क्या है? अम्मी का नाम रशीदा बानो है। बिल्कुल ठीक है, मसला बताइए। मेरे भाई की एक डिवोर्स हो चुकी है ना, अच्छा, तो मेरे भाई की दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। आप जरा बताएं मैं कि ये बताता हूँ। बेहतर है कि नहीं। आप बताओ। प्रोग्राम देखो, इंशाल्लाह बताते हैं। प्रोग्राम रूहानी दुनिया में एक मुख्तसर सा वक्फे बाद इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम रूहानी दुनिया में। और प्रोग्राम रूहानी दुनिया में ब्रेक से पहले कॉल्स का सिलसिला चल रहा था। मज़ीद कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। उससे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शब-ए जुमा में हम दाखिल हो गए। तो पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मील हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये शब जुमा का दुरूद पाक हमेशा याद करके, कोशिश करके पढ़ लिया करें कि इसकी बेशुमार बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमें नसीब होंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शब जुमा में सूरह यासीन की तिलावत करे, रब करीम उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो आज हमारे पास वक्त है मग़फ़िरत का परवाना हासिल करने के लिए रब की बारगाह से। तो हमें यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी चाहिए। रब करीम हमें अमल की तौफ़ीक व रहमत फरमाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब आप कॉल करते हैं उस वक्त अपने टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें जब आपकी कॉल कंट्रोल रूम को मौसूल हो जाए। दूसरी चीज़ ये, कॉपी पेंसिल अपने पास जल्दी जल्दी रख लीजिए। कुछ कॉल्स के बाद इंशाअल्लाह आपको वज़ाइफ लिखवाऊँगा। कॉपी पेंसिल होगी तो आप आराम से वज़ाइफ लिख लेंगे। साथ में मेरे नंबर्स भी ऑनियर होते हैं, उनको भी लिख लिया करें, वक्त ज़रूरत इंशाअल्लाह काम आएंगे। तो चलते हैं अगले कॉलर की तरफ, देखते हैं कौन कहाँ से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा जी। जी बाबा जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था। जी, क्या नाम था? बाबा जी, नाम था अमीर दिन। सही है। और माँ का नाम था जीनत। बिल्कुल सही है। बाबा जी छोटी सी बात सुन लो। बाबा जी बात यह कि उसका सीना इतना बंद हो जाता है कि उससे चला नहीं जाता है और सांस नहीं ले जाती। मुझे आपने बता दिया था, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता हूँ, वजीफ़ा भी बताता हूँ और इसका मसला भी बताता हूँ। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? फरमाइए। हेलो जी बोलें, आवाज़ आ रही है आपकी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैंने इस्तिखारा भी करवाना, हिसाब भी लगवाना। आपका नाम और अम्मी का नाम? मेरा नाम रिजवाना कौसर और मेरी अम्मी का नाम शरीफा बीबी। कौसर बिनते शरीफा बीबी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको वजीफ़ा भी बताते हैं और आपका हिसाब भी लगाते हैं। एक और कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या पूछना है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, आप अपनी बातों में लगी रहेंगी तो कॉल ड्रॉप हो जाएगी। फरमाइए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। जी सर, मेरा नाम अनम है जी और मेरी वालदा का नाम यास्मीन अख्तर है। ठीक है, मसला क्या है?
اور ہمارے گھر میں نا میرے بڑے بھائی ہیں، وہ 35 سال کے ہو گئے ہیں اور ان کا رشتہ نہیں آ رہا. اور آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میری بہن آپ نے اپنا نام بتایا تو آپ کا مسئلہ بھی تو بتائیے. اچھا جی. مجھے لگ رہا آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو پہلے سن رہی ہیں، اس کو سن لیجئے، پھر انشاءاللہ دوبارہ کال لگ جائے آپ کی تو بات کرنا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بابا جی. جی فرمائیے. جی میں نا صوبیہ بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے؟ صوبیہ؟ صوبیہ جی جی صوبیہ. صحیح ہے. اور بیٹے کا نام کیا بتایا؟ زین مصطفیٰ. زین مصطفیٰ. جی جی زین مصطفیٰ. مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی یہ نا ضد بہت کرتا ہے اور پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا. عمر کتنی ہے اس کی؟ عمر اس کی 10 سال 11 سال. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیجئے ورنہ لائن ڈراپ ہو جائے گی. نہیں بھائی عمل کریں گے نہیں، قسم کھائی ہوئی ہے بھائی، بالکل بھی عمل نہیں کریں گے. اور ٹی وی کی آواز جو ہے وہ لازمی سنیں گے، عمل نہیں کریں گے. بہرحال کیا بول سکتے ہیں. آپ لوگوں کے 21 سال ہو گئے مجھے سمجھاتے ہو، باقی ہر پروگرام میں یہ سمجھایا جاتا ہے. اللہ آسانی کرے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی آواز آ رہی میری آپ کو؟ ہیلو. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. دیکھیں کوئی ٹیکنیکل معاملہ تو نہیں. بہرحال میں جوابات کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جو ابھی تک کے سوال آئے ہیں ان کے جوابات آپ کی نظر کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امیر الدین بن زینت کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ 30 سال ان کی عمر ہے، پچھلے 1 سال سے اتنے بیمار ہیں کہ یہ ان کی سانس جو ہے اتنی پھولتی ہے کہ ان سے چلنا دشوار ہو جاتا ہے. رب کریم ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ان کو خدا نخواستہ پھیپھڑوں کی ٹی وی ہے. ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجئے گا اور ٹیسٹ بھی کروائیے گا. دوسری چیز یہ کہ سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، اس آیت کو 40 مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پلائیں. اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. کراچی میں ہیں تو سانس کے مرض کے لیے تعویذات بھی ضرور منگوا لیں. محمد طاہر بن حسینہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا کام بھی چلتا ہے، پیسے بھی آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کدھر نکل جاتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، بے برکتی ہے. اور اس کے لیے یا باسطو یا اللہ 215 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. ندیم حسین بن بشیرہ کے جو کاروبار کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے کہ یہ دبئی میں ہیں اور ان کا ویزا بھی نہیں ہو پا رہا اور کاروباری معاملات بھی بڑے خراب ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 224 مرتبہ اللہ ربی لا شریک لہ پڑھنے کے بعد دعا کریں اپنے مسائل کے لیے. ویزے کے لیے بھی جو پریشانی آ رہی ہیں اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ تعالی دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. عرفان بن ممتاز میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں اور دکان بھی بچوں کے گیمز وغیرہ کی. تو مجھے اس کا صحیح معنوں میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کے گیمز وغیرہ جو بچوں کو ٹیبل وغیرہ وہ فٹ بال اس طرح کے جو گیمز ہوتے ہیں یہ کھلانا شرعی طور پہ جائز ہے یا نہیں. بہرحال اگر شرعی طور پر آپ کے اپنے علاقے کے مفتی صاحب وغیرہ جو ہوں ان سے پتہ کر لیجئے گا. اگر یہ شرعی طور پر جائز ہے تو پھر اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر لیجئے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے اچھے حلال رزق کے لیے اسباب عطا فرمائے. بلال الدین بن رشیدہ بانو کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بھائی کی 1 طلاق ہو گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کی دوسری شادی ہو. بالکل دوسری شادی کریں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے اور ان کے لیے بہتر اسباب بنے. سورہ اخلاص 33 مرتبہ
عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں کچھ کالز مزید شامل کر لیتے ہیں، بقیہ کچھ سوالات بھی ہیں تو ان کے جوابات بھی انشاءاللہ دیتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اگلے کالر کون کہاں سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میں نے نا اپنے بہنوئی کے بارے میں پوچھنا نام اور والدہ کا نام؟ میرے بہنوئی کا نام ہے محمد رمضان، جی ان کی اور اس کی والدہ کا نام ہے وزیرہ بی بی۔ ٹھیک ہے، وزیرہ بی بی، وزیرہ۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی وہ نا 20-25 سال سے یہ میرج ہال میں کام کرتے تھے، لیکن اب اس کا 1 سال سے کوئی کام نہیں، نہ میرج ہال میں کوئی اس کو رکھتا ہے نہ کوئی، بہت پریشان ہے گھریلو مسئلے کے لیے۔ اللہ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ۔ اس کی ہے تو اس کے کوئی رشتے کے لیے بھی بابا جی کو کس کا؟ میری بہن کے بیٹی۔ اچھا، اس کا نام ہے نشا۔ نشا، اس کی ماما کا نام ہے پروین۔ ٹھیک ہے، اوکے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، ہلو، فرمائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں طیبہ بات کر رہی ہوں۔ مسئلہ کس کا ہے؟ میری والدہ کا نام رخسانہ بی بی ہے، میں بیمار ہوں بہت سال، 3 مہینے ہو گیا، رمضان سے میرے یہ دونوں ٹانگیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، کسی دوائی اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ آپ بالکل میری نہیں سن رہی، اپنی سنا رہی، بہرحال مسئلہ میں نے سن لیا ہے۔ جی جی میں بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانی عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کریں گے تو بات ہو پائے گی۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سر ہلو، جی فرمائیے، آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ہاں میں بات کر رہا ہوں خیرپور سے۔ جی میں دلشاد بات کر رہا ہوں سکھر سے۔ آپ جتنی بھی بات کریں گے خیرپور سے بھی سکھر سے بھی، جب تک ٹی وی کی آواز بند نہیں ہوگا ہماری بات نہیں ہو پائے گی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بابا جی میرا نام محمد عاقب احمد ہے۔ محمد؟ والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ محمد آصف؟ عاقب۔ حاکم؟ جی جی، محمد حاکم احمد، امی رضیہ؟ عاقب۔ عاقب؟ جی جی، عاقب جاوید والا، جو عاقب جاوید ہوتا ہے وہ؟ نہیں، والدہ کا نام رضیہ بی بی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ بتاؤ۔ مسئلہ سر یہ کہ میں نظر نہیں مکمل طور سے نظر بھی نہیں ہوں، تو خواب بہت برے مجھے خواب بھی آتے ہیں۔ اچھا، خواب برے آتے ہیں اور آپ کی نظر کمزور ہے؟ نہیں، مکمل طور سے نہیں ہے۔ مکمل طور پہ نظر نہیں آتا؟ جی جی، اور خواب آتے ہیں برے؟ بہت برے خواب آتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں آپ کو، وظیفہ بھی بتاتے ہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ اور چلتے ہیں سوالوں کے جواب یعنی وظائف کی طرف، رب کریم کرم کریں۔ رضوانہ کوثر بنت شریفہ، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو صحت دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ اور تعویذات بھی میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیجئے گا۔ انم بنت یاسمین اختر، میری بہن، آپ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں رشتوں کا معاملہ ہے، بڑے بھائی کی بھی شادی نہیں ہوئی، ان کی عمر بھی اچھی ہو گئی بتا رہی ہیں آپ، اور آپ کا بھی یہی مسئلہ ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، سحر، جادو، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے،
اور ظاہر ہے کہ آپ کے گھر کے جو نام ہے وہ آپ نے نہیں دیے، ورنہ ان کے بھی حساب لگ جاتے۔ بہرحال آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے۔ زین مصطفیٰ بن صوبیہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ بہت ضدی ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، 10 سال عمر ہے، 10 سے 11 سال، رب کریم اس کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 150 مرتبہ یا علیمو یا اللہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پلا دیا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد رمضان بن وزیرہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ یہ شادی ہال میں پہلے نوکری کرتے تھے اور وہاں سے نوکری چھوٹنے کے بعد بڑی پریشانیاں ہیں، کوئی نوکری نہیں مل رہی۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ رمضان بھائی کو بولیں 1051 1051 مرتبہ 91 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ رزق کے لیے اسباب بن جائیں گے۔ نشا بنت پروین کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 351 مرتبہ 351 یا لطیفو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بنیں گے۔ طیبہ بنت رخسانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت زیادہ بیمار ہیں آپ، اور اس کے علاوہ رمضان سے آپ کا جو پیروں کا معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا، مطلب جام سے ہو گئے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اثرات اس وجہ سے کہیں سے گزر گئی ہیں۔ اس کے لیے سورہ ابراہیم پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اپنے پیروں کو کچی زمین میں بیٹھ کے دھوئیں، دم کیا ہوا پانی گٹر نالی میں نہ جائے۔ تعویذات بھی ضرور منگوا لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ کے عطاؤں سے شفا یاب ہو جائیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے ذریعے جو ہمارے اکابرین نے الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا ہے نکال کر بتاتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے اسم اعظم کو اور اپنے اوراد و وظائف کو پڑھتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل اللہ کی عطاؤں سے آپ کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور یقینی طور پر آپ کو اس کا ثواب بھی عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے، نام ہے محمد حسان۔ حسان کے جو اعداد ہیں محمد حسان کے وہ ہیں 211، اور اس کے لیے رب عز و جل کے 2 صفاتی نام یا منعم یا ہو، یا منعم یا ہو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ڈبل کر کے، یعنی کہ 211 کو جب ڈبل کریں گے تو یہ ہو جائے گا 422 مرتبہ۔ محمد حسان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں گے وہ 422 مرتبہ یا منعم یا ہو پڑھیں گے۔ یہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میری آواز السلام نہیں آ علیکم رہی؟ بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ وہ نا میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا، فیصل محمد نام ہے اس کا، کاروبار بھی کچھ کرتا ہے، بس اس امی کو کا بہت نام بتائیں، پریشانی آ فیصل جاتی، محمد رشتے میں کی رکاوٹ امی۔ آ جاتی، کوئی گھر کا کہہ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے لڑکا فیصل موٹا ہے یا فیصل کالا کی رنگ ہے، امی کا ایسے کہہ نام؟ جاتے ہیں، بس کوئی میری کام آواز نہیں جا اچھی رہی؟ طرح نہیں کر کے جاتے، بس میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی بات آ ہاں رہی تو ہے۔ آپ اپنا نام تو بتائیے، فیصل کی امی کا نام؟ ساجدہ نام ہے۔ ساجدہ۔ اچھا، رشتہ اور کام میں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم کرم فرمائے۔ اس طرح کالز جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر دیتی ہیں، صرف آپ نے نام بتایا اور آپ شروع، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے احتیاط تحمل کے ساتھ نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں، پھر انشاءاللہ مسئلہ بتائیں گے تو جلدی سے کام ہو جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم جی بابا جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بابا جی کیا حال ہے؟ خیر ہے؟ اچھا میرے دو مسئلے بابا جی. نام بتائیں. جی ایک والدہ کا نام کریم جان تھا, میرا نام اختر محمود ہے. جی بھائی. اچھا تو پتہ ہے کیا نام, وہ شادی ہوئی میری, مردانہ کمزوری بھی ہے, تو میں سارا تکے کھا پیا جی, کوئی بہتر نہ ہونا پیا, کوئی موبائل تھی موبائل سے, تو سر کوئی فرق نہیں پیا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر اسباب عطا فرمائے. میں انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بابا جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ کی آواز ڈسٹرب ہو رہی ہے, دوبارہ بولیے. اپنی جگہ کو چینج کریں, جہاں آپ کھڑی ہیں وہاں سے ہٹ جائیں, سگنلز نہیں آ رہے. ہاں بابا جی میں نے اپنی بھانجی کے بارے میں پوچھنا ہے. نام والدہ کا نام؟ کا نام شمائلہ انجم. شمائلہ انجم تو سمجھ میں آ گیا. بچی کا نام فوزیہ ہے؟ فبیہہ انجم. فبیہہ انجم. ہاں جی, یہ 4 سال کی عمر ہے اس کی. اچھا, یہ اپنے بچی کے 4 سال کی عمر ہے فبیہہ انجم کی. ہاں جی, یہ اپنی ماما کو بہت تنگ کرتی ہے. اس کی امی کا نام شمائلہ ہے؟ ہاں جی. ٹھیک اور ہے. میں نے اپنی والدہ کا بھی پوچھنا ہے, ان کا نام فخرالنساء, ان کی والدہ کا نام لطیفہ بی بی ہے. ان کا کیا ہے مسئلہ؟ ان کے گھٹنوں میں آنکھ جو سی ریڈ رہتی ہے, صحیح نہیں ہوتی, دوائی بھی ڈالتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بتاتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بیٹا نام محمد کامران ہے, اس کا نام محمد کامران. محمد کامران. امی کا؟ اور میرا نام تسلیمہ ہے نا. تسلیمہ. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہے نا بار بار ٹینشن ہو جاتی ہے, اور یہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اور اس کو پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھنے کا دل نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. اس کے لیے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے اپنی کزن کے بارے میں پوچھنا ہے. نام اور والدہ کا نام؟ ان کا نام ہے کشور عبدالخالق. ماں کا نام مجیدہ بیگم, شوہر کا نام توصیف احمد خان, اور ان کی والدہ کا نام عزیزہ خاتون. ان کی شادی کو بہت عرصہ ہو گیا اور اولاد نہیں ہے. کتنے سال ہوئے شادی کو کشور کی؟ تقریباً 8 سال. 8 سال. اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے اپنے ایمن بات کر رہی ہوں ملتان سے میں. جی مجھے اپنے سسٹر کے بارے میں بات کرنی ہے. ان کا نام بتائیے, ان کی امی کا نام بتائیے. جویریہ کی امی سمینہ رزاق. سبینہ یا شبینہ؟ سمینہ رزاق. جی. رزاق کس کا نام ہے, ابو کا؟ نہیں, رزاق میری امی والدہ کا نام. دیکھیں ایسا نہ کریں, آپ کی امی کا نام سمینہ. ہاں تو وہ اپنے والد کا لگا رہی ہوں گی نا, ان کا نام تو یہی ہے نا. جویریہ کا مسئلہ کیا ہے؟ میری امی کا نام ہے. ٹھیک ہے, سمینہ ہی ہوگا, رزاق نہیں لگائیں گے. بہرحال مسئلہ کیا ہے جویریہ کا؟ وہ نا بیمار رہتی ہے, صحیح نہیں رہتی, روٹی بھی نہیں کھاتی, بھوک بھی نہیں لگتی. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اور ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دراصل میرے ابو کا نام ہے سخی محمد. سخی محمد. اور دادی؟ سخی محمد. دادی؟ جی ان کی امی کا نام ہے دولت بی بی. دولت بی بی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ابو بہت کماتے بہت ہیں, رزق میں برکت نہیں ہے. اچھا, کماتے ہیں, پیسوں کا پتہ نہیں چلتا کدھر چلے گئے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام عمیرہ ہے. مجھے نا اپنے بھائی کے بارے میں معلوم کرنا ہے. میری امی کا نام افروز ہے اور بھائی کا نام احتشام ہے. احتشام کی امی؟ جی ایسا ہے کہ وہ ہماری امی کی سنتا بھی نہیں ہے, مجھ سے صحیح سے بات بھی نہیں کرتا, گھر میں خرچہ کچھ بھی نہیں, یعنی مجھ سے اتنی نفرت ہے. نافرمان ہو گیا ہے. آپ کی بھی نہیں سنتا, امی کی بھی نہیں سنتا. آپ بڑی بہن ہے اس کی؟ نہیں, میں چھوٹی بہن ہوں. اچھا, آپ کی بھی نہیں سنتا اور امی کی بھی نہیں سنتا.
اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں۔ رب کریم احتشام کو والدہ کا فرما بردار بنائے، اور الحمدللہ سوالوں کی طرف یعنی جوابوں کی طرف چلتے ہیں، آپ کو وظائف لکھواتے ہیں تاکہ آپ اس پر عمل کر سکیں۔ عاقب احمد بن رضیہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ ظاہری طور پہ تو نابینا ہیں، مطلب آپ کو نظر نہیں آتا، اور آپ نے اپنا مسئلہ یہ بتایا کہ آپ کو خواب بہت برے آتے ہیں۔ دیکھیں، نظر سے خواب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، خواب جو ہے وہ ہمیشہ دماغ کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی ذہنی طور پر خواب آتے ہیں، اس کا نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال رب کریم کرم فرمائے، سورہ کافرون سونے سے پہلے 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جایا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ برے خواب نہیں آئیں گے۔ فیصل محمد بن ساجدہ بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ نہ روزگار کا مسئلہ نہ رشتہ ہو رہا، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھیں، پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اختر محمود بن کریم جان، میرے بھائی میرا خیال ہے کہ پروگرام روحانی دنیا میں آپ نے 6 سے 7 مرتبہ کال کی جو مجھے یاد ہے، ہر دفعہ آپ کا یہی مسئلہ آپ فرماتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ہے۔ پھر میں نے آپ سے سوال کیے کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ شادی ہوئی تھی مگر علیحدگی ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کی علیحدگی ہو گئی ہے، شادی شدہ آپ نہیں ہیں، تو میں آپ کو مردانہ کمزوری کے لیے وظائف یا تعویذات کیسے دے دوں؟ شرعی طور پر اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ وجہ یہ کہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ معاملات بہت اچھے ہو گئے اور آپ کی شادی بھی نہ ہو پائی اور کسی برے فعل میں مبتلا ہو گئے، تو اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے شادی کریں، پھر انشاءاللہ اس مرض کا بھی علاج کریں جس کا آپ کا خوف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ فبیہ انجم بنت شمائلہ انجم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 4 سال کی بچی ہے، بہت ضدی ہے، بہت اپنی ماں کو تنگ کرتی ہے، میرے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اس کے اوپر دم کریں، اور ساتھ میں سورہ کافرون سوتے وقت الٹے کان میں 11 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اللہ کی عطاؤں سے۔ محمد کامران بن تسلیمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، اس کو بہت ٹینشن ہوتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات سحر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، اس کا ذہنی مسئلہ ہے۔ سورہ بینہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ کشور بنت مجیدہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 8 سال سے اولاد نہیں ہے، رب کریم عافیت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر یعنی شوہر اور بیوی پر کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ میرے نمبر سونیئر ہوتے ہیں، اس پہ تعویذات رابطہ کر کے تعویذات منگوا لیں اولاد کے لیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ جویریہ بنت سمینہ کے متعلق جو بہن ایمن آپ نے پوچھا ہے کہ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم ان کو صحت دے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ فصیح محمد بن دولت بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والد صاحب بہت کماتے ہیں مگر پیسوں کا پتہ نہیں چلتا، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27، قل اللہم مالک الملک سے بغیر حساب تک، ان 2 آیتوں کو ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں بہت برکتیں ہوں گی۔ احتشام بن افروز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ کی بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، آپ چھوٹی بہن ہیں، آپ کی بات نہیں مانتا، والدہ کو بولیں سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ یہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اس پہ نظر رکھیں، برے دوستوں سے کافی اس کے روابط ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں جتنے کالرز شامل ہوئے ہیں سب کے وظائف لکھوا دیے ہیں، جوابات دے دیے ہیں، رب کریم سب کے لیے بہتری عطا فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے بدھ اور جمعرات پھر ہماری ملاقات پروگرام روحانی دنیا میں شام 7 بجے ہوگی انشاءاللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما، حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے رب کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم وطن عزیز ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا پاکستان سے اور دنیا بھر سے جن حجاج کے لیے ابھی تک اسباب نہیں بنے، ویزے نہیں آ رہے، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب عطا فرما، ان کی حاضری کے لیے سبب بنا۔ اے رب کریم ان کے حج کے سفر کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔